اعتکاف ایسی عبادت ہے جو انبیاء و مرسلین بھی کرتے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے۔ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 125 میں ارشاد پاک ہوتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا اور اس کے دروازے پر ایک چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے اپنا سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے اعتکاف، پھر میں درمیانی عشرہ میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے، تو پھر لوگوں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اسی طرح جامعہ ترمذی میں حدیث پاک ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو جب اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام ہی نیکیاں کی۔ اسی طرح معجم الاوسط کے اندر حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ تو یہاں سے کیا ملتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ کریم جل شانہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے جہنم سے دور فرمائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر حدیث پاک درج فرماتے ہیں، اور یہ حدیث باب مدینہ العلم مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے اس نے۔ اب دیکھیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے کہ 10 دن اعتکاف کیا اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسے مل گیا۔ اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ہی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف عین کاف اور فا اس کا اصل مادہ ہے، اس کا مطلب ہے جم کر بیٹھ جانا، رک کر بیٹھ جانا۔
تو اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تبھی اٹھنا ہے جب تو مجھ پر فضل فرمائے گا، جب تیرا مجھ پر کرم ہوگا، جب تو میری بخشش فرما دے گا، جب تو میری مغفرت فرما دے گا۔ اس کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے اعتکاف واجب، اور ایک ہے سنت مؤکدہ کفایہ، اور تیسری قسم ہے اس کی نفلی اعتکاف۔ اعتکاف واجب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اعتکاف بندے نے کوئی منت مانی، کوئی نظر مانی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا، میں 1 دن اعتکاف بیٹھوں گا، 10 دن بیٹھوں گا، 5 دن بیٹھوں گا، 15 دن بیٹھوں گا، تو یہ اعتکاف اس پر لازم ہو گیا، یہ واجب ہے۔ دوسری قسم جو تیسری بلکہ نفلی اعتکاف وہ ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں جائے، مسجد میں جا کر دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف میں ہوں، تو وہ اعتکاف میں ہے۔ جب تک وہ مسجد میں رہے گا وہ حالت اعتکاف میں ہے، اور اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب پہلی قسم جو ہے اس کے بارے میں دل میں یہ سوچ لے کہ میں واجب اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، اور دوسری قسم جو ہے اس میں یہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں نفلی اعتکاف میں ہوں۔ اور جو دوسری قسم میں نے بیان کی وہ ہے اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ، اور سنت مؤکدہ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر کوئی بھی آدمی نہ بیٹھے تو سارے گناہگار ہوں گے سنت کے تارک ہونے کی وجہ سے، اور اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا یا 4 بیٹھ گیا یا 10 بیٹھ گئے تو جتنے لوگ بیٹھیں گے ان سب لوگوں کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی بنیت یہی ہے کہ دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں سنت مؤکدہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں۔ اگر کوئی زبان کے ساتھ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو پڑھنا واجب ہو یا لازم ہو یا یہ سنت ہو۔ باقی خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو خاص کر لیں گی اور اس میں وہ اعتکاف بیٹھیں گی۔ اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے ایام مخصوصہ کا خیال کر کے اعتکاف بیٹھیں۔ اس کے لیے وقت کون سا ہے؟ جس شخص نے یہ سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف بیٹھنا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ 20واں روزہ مسجد میں افطار کرے۔ اسی طرح وہ خواتین جو اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں، جس جگہ پر انہوں نے اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کیا ہو اس جگہ میں ہی ان کو 20واں روزہ افطار کرنا چاہیے۔ ہوادار کمرہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر گھٹن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پھر کمرے کے اندر بہت بیمار پڑ جاتی ہیں۔ باقی معتکف کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز ہے، اور واجب سنت اعتکاف میں کسی بھی شخص کے لیے مسجد سے ایک لمحہ کے لیے بھی بغیر کسی طبی یا شرعی عذر کے جانا جائز نہیں۔ اگر وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف والے کے لیے مسجد کے اندر وہ اپنی ضروری گفتگو کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل پڑھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ جتنا بھی زیادہ ہو اس کا مقصد ہے عبادت کرنا تو یہ عبادت میں ہی گزاریں۔ فضول گفتگو اور آج کل کے دور میں یہ موبائل کا فضول استعمال یہ بہت خطرناک اور نقصان ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف والے اپنا مول پیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گفتگو کرنا ہمارے لیے بالکل جائز ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ ان کو منہ نہیں لپیٹنا چاہیے، ان کو بالکل ہی خاموش ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ضروری گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
اعتکاف والا اگر جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے وہاں پر جمعہ نہیں پڑھا جاتا، جامعہ نہیں ہے، تو وہ جامعہ مسجد میں جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، اور جاتے ہوئے راستے کے اندر اس کی رفتار میں فرق نہ آئے، یہ رکے نہیں، کوئی بیمار پڑا ہے اس سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ بتائے خیریت سے ہوں، سلام کسی کو بلا بھی سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، کوئی اس سے کے بارے میں پوچھے یہ اس کو بھی بتا سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، یہ جمعہ پڑھے اور جمعہ ادا کر کے فوراً اپنی جہاں پہ اعتکاف بیٹھا تھا اس مسجد میں یہ پہنچ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر واجب اعتکاف ٹوٹا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے دن اس کے رہ گئے تھے، مثلا اس نے 7 دن کا اعتکاف بیٹھنا تھا، یہ 3 دن بیٹھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ 4 دن کا اعتکاف پھر بیٹھے، اور جن دنوں کا اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں جس جگہ اس نے اعتکاف بیٹھنا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اس جگہ موجود ہو۔ اور اسی طرح اگر سنت موقدہ کفایہ یعنی ماہ رمضان المبارک والا اعتکاف ٹوٹ گیا کسی کا، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بالفرض مسجد میں اعتکاف بیٹھا تھا، اب وہ اعتکاف کے لیے اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو جب اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہو، یہ اعتکاف بیٹھے 1 دن کا، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور رات ساری وہاں ٹھہرے، آگے دن کا روزہ رکھے، اور پھر دوسرے دن کا روزہ افطار کر کے یہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے، یہ ہے قضائی۔ اسی طرح خواتین کا اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو جس جگہ وہ اعتکاف بیٹھی تھی وہ اسی جگہ جب ان کے لیے آسانی ہو وہ غروب آفتاب سے پہلے وہاں بیٹھ جائیں، ساری رات وہاں گزاریں، اور پھر دوسرا دن صبح روزہ رکھیں اور شام کو روزہ افطار کر کے وہاں سے اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔